اس وقت دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی دماغ ہو جسے اب تک اس دنیا کی تباہی یا قیامت قائم ہونے کا یقین نہ ہو، کیونکہ اس بارے میں صرف مذہب اور سائنس یعنی عقل کی گواہی ہی قابل تسلیم ہو سکتی ہے، جبکہ مذہب کے علاوہ سائنسدان بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس عالم رنگ بو نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بلکہ اب تو سائنس کے بعض قبیلے یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی اب بقیہ عمر اور کتنی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں مدثر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جرنی ٹو اسلام، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرب قیامت کی متفقہ نشانیوں کے تناظر میں اس دنیا کا خاتمہ کس طرح قریب ہو سکتا ہے، نیز ہماری جدید سائنس کے اندازے اس بارے میں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل حسب دستور ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین قدر، قیامت کے متعلقہ المستدرک کی وہ حدیث سائنسدانوں کی پیشن گوئی جس کے مطابق قیامت میں تقریباً 700 سال باقی ہیں کو پیش کرنے سے قبل قیامت کے متعلق چند ایک اور آیت و احادیث آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دیجئے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے، تم پہ اچانک ہی آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی علامت بعیدہ کہلاتی ہے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اور وفات بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غزوات اور شق قمر بھی علامات قیامت میں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ علامات بعیدہ میں ایک وہ علامت ہے جو رونما ہو چکی، مدینہ کی وہ آگ ہے جس کی خبر بخاری شریف اور مسلم شریف میں دی گئی ہے۔ بخاری شریف کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جس آگ کا اس حدیث میں ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 554 ہجری میں ہو چکا ہے۔ یہ آگ مسلسل 52 روز تک بھڑکتی رہی اور بصرہ کے رہنے والے لوگ یہ کہتے سنائی دیے، ہم نے اس آگ سے اپنے اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھیں۔ ایک اور علامت جو پوری ہو چکی وہ فتنہ تاتار ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگی اطلاع تھی۔ بخاری شریف میں اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس حدیث میں جس جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اکثر علماء کے مطابق یہ وہی جنگ ہے جو تاتاری ترکستان سے مسلمانوں پر عذاب الہی بن کر ٹوٹے تھے۔ قیامت کی علامات متوسطہ میں احادیث کے مطابق جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ان میں سے عربوں کی بلند و بالا عمارتیں، مسجدوں کی زینت
اور بڑے بڑے گھروں کی تعمیر بھی شامل ہے جو ہمارے چہار جانب دکھائی دیتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدانوں کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق یہ دعویٰ سامنے آیا، ان کے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا تقریباً 760 سال بعد تباہی سے دوچار ہو کر ختم ہو جائے گی، جس کی وضاحت میں کہا گیا کہ سن 1993 میں ایک معروف محقق جے رچرڈ نے بڑی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کا 50% امکان موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا 2779 سے پہلے کسی بھی وقت تباہی سے دوچار ہو جائے، جو کہ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک اس دنیا کی آبادی 8.5 ارب تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، جو کہ زندگی کے لیے کئی ایک مسائل پیدا کر دے گی، جبکہ اس سے قبل 13 اپریل سن 2029 کو ایک سیارہ نما جسم زمین سے تقریباً 31,000 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا، گویا وہ اس وقت چاند سے بھی 10 گنا زیادہ زمین کے قریب ہوگا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت انتہائی حد تک ہو سکتا ہے، جس کے بعد انسان زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں زندگی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سن 2045 میں زمین کا درجہ حرارت ناقابل حد برداشت بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے زمینی مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ سن 2056 تک انسانی آبادی 10 ارب کے خطرناک ترین عدد تک پہنچ جائے گی اور زندگی کے تقاضے مشکل تر ہو جائیں گے، جس کے بعد افریقہ، مڈل ایسٹ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی علاقے قدرتی آفات کا شکار ہو جائیں گے، اور ان علاقوں میں سے 140 ملین لوگ کسی اور مقام پر ہجرت کے لیے مجبور ہو جائیں گے، جس کی بدولت زندگی کے لیے یہ دنیا اور بھی سمٹ جائے گی۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ سن 2099 تک سمندر کی سطح مزید 6 میٹر بلند ہو جائے گی اور اس دوران آبادی بھی 11 ارب تک پہنچ جائے گی۔ الغرض آنے والے وقتوں میں کئی ایسے قدرتی حادثات کا امکان موجود ہے جو آمدہ 7 سے 800 سالوں تک قیامت کے آنے کا سبب بن سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے یہ بھی اعتراف کیا کیونکہ یہ خدشات 50% تک سچ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرب قیامت کو جاننے کا معتبر ترین ذریعہ مذہب ہے، جس کے بارے میں دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جھڑنے والے وہ موتی رکھیں گے جو قرب قیامت کے بارے میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان سے نتائج اخذ کر کے وہ قیامت کا کوئی حتمی وقت بتا سکے، چونکہ اس کا درست علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ سب سے پہلے ہم سنن ابن ماجہ سے شہادت لیں گے، جس کے باب الفتن میں ان آخری 10 نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں امام مہدی کا ظہور، دجال کی آمد، جناب عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض، حتیٰ کہ انسانوں کا اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف آنا بھی ان نشانیوں کا حصہ بتایا گیا ہے، جبکہ یہی حدیث ہمیں دیگر کتب حدیث میں بھی ملتی ہے۔ امام ماجہ اس کے بعد اس کی تفسیر جناب ابو قتادہ اور حضرت انس بن مالک کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ان 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوگا، اور یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ یہ نشانیاں کسی بھی دوسری صدی ہجری کے آغاز میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ ہر 1000 سال کے بعد علماء صدی کا شمار 1 سے کرتے ہیں، جس کے مطابق اب 5ویں صدی ہجری جا رہی ہے، گویا کہ اس حساب سے امام مہدی کا ظہور ہونا تھا تو وہ 12ویں صدی میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اب تک اس کی کوئی معتبر شہادت سامنے نہیں آ سکی، تو اب اگلی صدی سن 2200 میں ہی ہو سکتی ہے، جس کے بعد تسلسل سے دیگر نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔
کیونکہ جناب امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دور 7 سالہ بتایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیے، سائنسدانوں نے اپنے علوم عصری کے تناظر میں قیامت کے بارے میں جو اندازہ لگایا اس کے مطابق 2779 کا سال ممکنہ کہا گیا ہے۔ گویا اہل حاضر کی سائنس بھی مجبور ہو چکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی تصدیق کر سکے، لیکن ہم ایک دفعہ پھر یہی کہیں گے کہ اس کے صحیح وقت کا علم اللہ نے کسی حکمت کے باعث صرف اپنے تک ہی محدود رکھا۔ ناظرین، قیامت میں چاہے 1000 سال باقی ہوں یا 10,000 سال باقی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے جس کو موت آ گئی اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ جو مر جاتا ہے قبر میں اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے عمل کے موافق سزا اور جزا پانا شروع کر جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دجالی، ابلیسی، یہودی طاقتیں اپنے آپ کو مرنے اور قیامت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے قبل ہماتن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح موت پر قابو پا لیا جائے اور آسمان پر پہنچ کر فرشتوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی سیریز دجال اکبر میں کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو قبر و حشر کے عذاب اور دجالی ابلیسی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔